أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم. سورہ غاشیہ. تو لفظ ہمارے پاس غوشہ جو لفظ تھا غوشہ پردہ اب تو چلے گئے. حشابتن چھانا, غاشیہ چھانے والی. آپ کو اس چھانے والی کی کچھ خبر پہنچی ہے جو تمام عالم کو چھا جائے گی. غاشیہ ہے کسی ایک لوکلائز طور پر وہ یہ ہو گیا, وہ لوکلائز نیپال تک رہ گیا, ویسا نہیں, پورے عالم پر چھانے والی چیز. اس کی کچھ خبر پہنچی, اس کی بات کیا آپ کو چھپانے والی کی خبر پہنچی ہے؟ کیا ہونے والا اس دن؟ چند چہرے ہوں گے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے. چہرے سے مراد چہرے والے, چہرے سے مراد چہرے والے. تھکے ماندے ہوں گے اور ان کے چہروں سے جو ہے ماندگی تھکاوٹ ظاہر ہوگی. محنت سے تھکے چور ہوں گے چند چہرے, اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے, اور کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینا پڑے گا. کھانا ایسا ہوگا جو نہ ان کے لیے کانٹوں کا کھانا ہوگا, جو ان کے لیے جو ہے نہ موٹا کرنے والا ہوگا نہ جو بھوک کو مٹائے گا, ایسا کھانا ہوگا. یہ گروہ اس دن ہونے والا ہے, اس دن جب وہ چھا جائے گی نہ قیامت آ جائے گی. دوسرا گروہ, دوسرے چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے, اپنی محنت سے راضی ہوں گے, جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا جو ان کو جو پھل ملنے والا ہے اس سے راضی خوش ہیں. اونچے باغوں میں ہوں گے, کوئی بیکار بات وہاں نہیں سن سکیں گے. آج مختلف باتیں بیکار سننا پڑتا نا. وہاں چشمے جاری ہوں گے, اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے, اور ان کے سامنے آب خورے ترتیب سے رکھے ہوں گے, اور غالیچے جو ہے بچھائے ہوں گے, اور مخمل کے جو ہے نہالچے جو ہے وہ بھی جو بچھائے ہوں گے, ترتیب سے رکھے ہوں گے. تب یہ اس وہاں ہونے والا, ان لوگوں کے لیے ہونے والا, ان لوگوں کے لیے ہونے والا, کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ. آگے تم دنیا میں ہو, کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو؟ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ آسمان کیسے بلند کیا گیا ہے؟ پہاڑوں کو اللہ نے کیسے مضبوط جما دیا ہے؟ زمین کو اللہ نے کیسے بچھا دیا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے. تو کیا اللہ دوبارہ پیدا کر کے یہ سب قیامت کے احوال پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو, برپا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جو خدا اونٹ کو ایسا بنایا ہے, آسمان کو اتنا بلند کیا ہے, پہاڑوں کو ایسا مضبوط جما دیا ہے, زمین کو بچھا دیا ہے, کیا وہ دوبارہ قیامت قائم کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ بس آپ نصیحت کیجیے. ہاں, آپ صرف نصیحت کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے. فذکر انما انت مذکر, آپ نصیحت کیجیے. آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے, سمجھانا ہے. آپ ان پر جو ہے وارڈن کے داروغہ کا لفظ استعمال کریں, داروغہ تو انگلش میں وارڈن, زبردستی ان کو سب کرانا, ایمان قبول کرانے کے لیے نہیں ہے. آپ داروغہ مقرر نہیں کیے گئے ہیں. جس نے منہ موڑا اور انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سخت عذاب اکبر سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. وہ یعذب العذاب الاکبر, اللہ اس کو عذاب بڑا عذاب دیں گے. بس ہمارے پاس ان سب کو لوٹ کر آنا ہے, پھر ہم ہی ان کا حساب لینے والے ہیں. تو اس صورت کے اندر غاشیہ ہے نا قیامت, غاشیہ چھا جانے والی قیامت کے احوال بیان کی گئے ہیں.
وجوہن سے مراد جو ہے چہرے والے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، چہرے والے ایسے ہوں گے اس دن. تو خاشیت کا لفظ ہے، خاشی کے معنی عاجز سے جھکنا. تو اس لیے نماز میں خشوع کرو کرو، جو یہاں خشوع نہیں کرے گا وہاں جو ہے اس کا چہرہ ذلیل ہوگا. قد افلح المنذرون فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو نماز میں خشوع کرنے والے. تو نماز میں عاجزی کی ضرورت ہے. اب عاجزی کیسی ہوتی ہے وہ سوچ لو. اصل دل کی عاجزی پہلے ہے، اس کے بعد جسم کی عاجزی. دل میں عاجزی نہیں، ظاہری عاجزی کر رہا ہے تو یہ ریا کرنا خشوع ہے. معلوم ریا کرنا خشوع ہے. جھک کیسے ٹھہرنا غلط ہے، نماز میں ٹھہرنا کرنا ہے. معلوم جیسے مجھے جھکا لے کیسے ٹھہرنا ہے، اس کو ٹھہرنا ہی معلوم ہے. سمجھا؟ رکعت بناتے جھک کر رکعت بند رہتا سیدھا، بس رکعت بنا ہے سیدھا باندھو. خاشیتن ایک عاملتن، عمل کرنے والے. عمل ہے نا جو لیبر کرنے والا، محنت سے تھکے ماندے لوگ. اور اس کے بعد عاملتن ناصبتن، نصب کے معنی ہیوی ورک. ہیوی ورک کی وجہ سے آدمی اور چکنا چورا تھا، تھک کو چکنا چورا تھا نا، وہ اس کو بولتے ہیں عاملتن ناصبہ. لیبر جو کام کر کے تھک کو چورا تھا وہاں پڑا تھا. دیکھیں شاید آپ لوگ دیکھیں نہیں، ہم تو دیکھتے تھے. تھک کو چور وہاں پڑا ہے، بس بیڑی پی رہا ہے، وہ بیڑی ادھر پڑی پڑا ہے. تو یہ کل ان کی حالت ہونے والی. جو انکار کرنے والے ہیں ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کے چہروں سے جو ہے عاملتن ناصبتن، تھکن چور ہونے جانا، ہاں، اور جو ہے مشقت ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی رہے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راہب کو دیکھا، شام گئے تھے وہاں، راہب کو دیکھا عبادت کر کر کے تھک کر چور ہو گیا. وہ اپنے نکالی عبادتیں تھی نا، بے شمار روزے رہنا، رات بھر ٹھہرنا، وہ کرنا. اس کے چہرے سے اتنا جو ہے وہ تاب مشقت ٹپک رہی تھی. تو ان کے حال پر ان کو رحم آ گیا اور رونے لگے. مجھے اس بوڑھے کے حال پر رونا آ رہا ہے کہ یہاں تو اتنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، تھک کو چور ہو گئیں، کل جا کے جہنم میں پڑنے والے ہیں لوگ. تعمیر حیات کا شو مجھے یاد آ رہا ہے، اس وقت جو ہے راجیو گاندھی کا بیان دیے تھے. وہی الیکشن کے کمپین میں گیا تھا، بالکل بہت ہم تھکے ہوئے ہیں، وہ ہیں یہ کہ اس کا انٹرویو دیا تھا. یہ آیتیں دی تھی انہوں نے. وہ دوسرے دن بھاڑ کر اڑ گیا. دورہ کر رہا تھا، کرتے پوچھے کیسا خیال ہے، نہیں بھائی بہت تھک گیا ہوں، میں تھک کر چور ہو گیا ہوں. وہ ہوں چہروں سے اس کی سب تھکاوٹ مشقت ظاہر ہو رہی تھی. تو اس کا بیان دے کر یہ آیتیں دی تھی انہوں نے. تو کچھ لوگ دنیا میں بھی ویسے ہیں، وہاں بھی ویسے ہونے والے معلوم. اللہ والے کے چہرے دنیا میں بھی تر و تازہ ہیں، وہاں بھی تر و تازہ رہیں گے. ذکر اللہ سے چہرہ کیسا نور چمکتا رہتا ہے. تو یہ چہرے کیسے، یہ لوگ چہرے والے لوگ جو ہیں نہ، آگ تو گرم ہے لیکن حامیہ، اور بھی حامی کے معنی گرم کے ہیں. آگ تو گرم ہے پھر ہو رہے مستقلاً گرم. یہ آگ کبھی ٹھنڈی ہو جاتی نہیں ہے، وہ آگ ٹھنڈی ہونے کا سوال نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ کا 70 گنا تیز ہے، 70 گنا تیز آگ ہے. کھانے کے لیے ان کو جو ہے کانٹے دار جھاڑی، خاردار جھاڑی. ارے وہاں جھاڑی کیسے؟ اللہ تعالیٰ جھاڑی پیدا کر سکتے ہیں، اس سے کیا ہے. ایک درخت ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، معلوم ہے؟ ابھی دنیا کے اندر ایسے درخت ہیں جو آگ میں پیدا ہوتے ہیں. درخت آگ کے اندر درخت پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پیدا کرے گی آگ میں، معلوم. تو جو خاردار یہ ہے وہ اونٹ کھاتے تھے، معلوم. قرآن میں الگ الگ جگہ جو ہے مختلف چیزیں، کبھی زقوم کہا گیا ہے، کبھی غسلین کہا گیا ہے، کبھی زری کہا گیا ہے. تو الگ الگ ٹائم الگ الگ دیا. جیسے یہاں کھاتے رہتے ہیں نا، کبھی وہ کھا رہا ہے، کبھی یہ کھا رہا ہے، ایک ہی کھانا کھاتا ہے انسان، الگ الگ ٹائم الگ. ویسے ہی وہاں الگ الگ دیا جائے گا، یا الگ الگ گریڈ کے لوگوں کو الگ کھانا، الگ پانی دیا جائے گا. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، کافر مشرک ہیں. اور دوسرے چہرے وجوہ یومئذ ناعمان، نعیمۃ، نعیم یعنی نعمتوں کا کھا پی کو تن تازہ رہتے ہیں. بولتے ہیں کیوں کھائے ماں، کھا کیسا موٹا کھا رہا ہے، بولتے رہتے ہیں نا. تو نعمتوں کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. تو اس کو نائمہ، چمکنے والا چہرہ. تو یہ لوگ جو ہے
ابھی تو نعمتیں ابھی نہیں ملی، لیکن دنیا میں اللہ کے لیے اتنی محنت کرتے رہے، اللہ ان کے چہروں پر تر و تازگی پیدا کر دے گا. اس دن تر و تازہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کی کوشش کامیاب ہو گئی. ان کی کوشش نے اللہ کو راضی کر لیا. ان کی کوشش کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کی تھی. آج لوگ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کر رہے ہیں. جیسے راہب کا والا ہے، وہ دیکھ کر عمر ضلع رو رہے ہیں، اتنی محنت کر رہا ہے اور جہنم میں جاتا نہ جینے کا. تو یہ لوگ بھی ویسے تھے. دین کا کام دنیا کے لیے کرنا یہ بدترین قسم کا کام ہے، معلوم ہے؟ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا بدترین قسم کی چیز ہے، معلوم. فی جنت عالیہ، ایسی اعلیٰ درجے کی جنتوں میں ہوں گے. وہاں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے. دنیا کی طرح اس سے بیکار بات سننا پڑتا ہے، انہیں آیا ہی نہیں بولا، انہیں بولا انہیں کیا کیا ہزار جھوٹ بنڈل. وہاں کوئی ایسی بات لغو بات سننے کے بعد آدمی کے دماغ کا اثر ہوتا ہے کہ محسوس کرتا نہیں آدمی کیا بھائی ایسی بیکار باتیں ہیں، دل غمگین ہوتا ہے ایسی باتیں سننے کے بعد. تو وہاں کوئی بات لغو بات نہیں سنیں گے، چھوٹی بات لگا رہے ہیں نا. تو بکواس، لاغیتن، لغو، بیکار بات، بیکار قسم کی بات کبھی نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، وہاں چشمے جاری ہوں گے، بڑے اونچے اس پر بیٹھے ہوں گے. اور جو کوبن اکواب، اسی سے کپ لب بنائے، کپ کا لفظ بنایا، بالکل ترتیب سے سلیقے سے رکھے ہوں گے. کپ لا کو جا کو لینے کی ضرورت نہیں، ایسے رکھیں گے آدمی جب چاہے لے لے گا، اور اس میں جو چاہے اس میں جو مشروب آپ چاہیں گے وہ ملے گا. اور ہماری کو مصفوفہ، غالیچے بچھے ہوئے ہیں، کبھی بچھاؤ وہ کرو کرنے میں سب ایوری تھنگ ریڈی ہے، جہاں چاہے ادھر لیٹ سکتا ہے، ادھر لیٹ سکتا ہے، ادھر جھک سکتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں. تو تم اللہ کی قدرت پر غور کرو. اس کو قدرت پر غور کرنے کے 4 چیزوں کے لیے، کیونکہ عرب میں 4 چیزیں نظر آتی تھی. اوپر دیکھے تو آسمان ہے، نیچے دیکھے تو زمین ہے، بازو دیکھے تو پہاڑ ہے، اور سواری ہے اونٹ. اس لیے افلا ينظر الى الابل كيف خلقت، کہ انہوں نے دیکھا نہیں اونٹ کو اللہ نے کیسے بنایا ہے. تمام جانوروں سے اس کی جو ہے پیدائش کیسا عجیب ہے. دیکھو اس کی خلقت کیسا عجیب ہے. کس طرح سے ایک بچہ بھی اس کو لے آ سکتا ہے، پانی کے بغیر کئی دنوں رہ سکتا ہے جنگل ریگستان کے اندر. دوسرا جانور نہیں برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیں جانور مر جاتے ہیں پانی میں، یہ جانور آپ کئی دن رہے گا پانی کی اس کے اندر ٹانکی ہے پیٹ کے اندر. معلوم کیا بھی ایسی سوکھی گھاس کھا کے کاٹے کھا کے جی سکتا ہے. ایک گھر کے لیے اونٹ جو ہے دودھ دیتا ہے، بس دودھ پر گزارا ہوتا. تو کتنے لوگوں نے اس زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی ہے. تو اس جانور کو دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے پیر کیسے بنائے ہیں. اسے چارے کے لیے اوپر جا سکتا ہے، نیچے بھی جا سکتا ہے، نیچے بھی لے سکتا ہے، اوپر لے سکتا ہے. تو کیا لوگوں نے اونٹ پر غور نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد آسمان پر غور نہیں کیا. الی السماء کیف رفعت، اللہ نے آسمان کیسا بلند کیا ہے. سائنس کی طرح آسمان تک نہیں پہنچی، معلوم ہے نہیں؟ سائنس بہت ڈیولپ ہوئی آسمان تک پہنچے گئے تھے، نہیں پہنچے ابھی. تو اللہ نے آسمان کیسا بلند کیا ہے. پھر اس کے بعد وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کیسا، چاروں طرف پہاڑ تھے عرب میں، پہاڑ کیسے مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. اللہ کی قدرت کا بیان ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ، زمین کو اللہ نے کیسے ہموار بنا دیا. آدمی چل سکتا ہے، مکان بنا سکتا ہے، رہ سکتا ہے، تو جو ہے کھیتی کر سکتا ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. جو خدا اس چیزوں پر قادر ہے، ایک دن قیامت لانے پر بھی قادر ہے. ایک دن میدان حشر قائم کرنے پر قادر ہے. ایک دن تم کو زندہ اور دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے. یہ چاروں چیزیں جو عام طور پر وہاں پائی جاتی ہیں، ان کو بطور دلیل کے پیش کر کے یہ کہا جا رہا ہے. فذکر، آپ سمجھاتے رہیے. آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. آپ ان پر جو ہے بطور داروغہ جو زبردستی کراتا ہے، مار توڑ کے کراتا ہے نا، وارڈن، کون آیا کون نہیں آیا، کھایا کہ نہیں، سویا کہ نہیں، زبردستی کرانے والے نہیں ہیں آپ. مگر وہی آدمی جو منہ پھیر کر چلا جائے گا اور کفر کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب اکبر دے گا. پھر اللہ کے نبی کو تسلی دلانے فرمایا جا رہا ہے، ان الینا، تم کیوں پریشان ہیں، ان سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. انکار کرنے والے ہیں، یہ اقرار کرنے والے، سب لوٹ کر ہم ان الینا ایابہم، ہماری طرف سب کے لوٹ. کوئی آدمی کہیں بھاگ نہیں جائے گا، تم پریشان مت ہو. ثم ان علینا حسابہم، اور ان کا حساب بھی لینا بھی ہمارے ذمہ، ہم ہی ان کا حساب لینے والے، کہیں بھاگ نہیں سکتے.
تو یہ صورت ہوئی یہاں تک جو ہے، بلکہ آپ کا کام تبلیغ ہے، نصیحت کرنے کا، وہ کرتے رہیے، ان کا حساب کتاب، ان کی جزا سب ہماری ذمہ ہے۔ تو آدھا پارہ باقی ہے، انشاءاللہ جو ہے 25 صورتیں باقی ہیں، پھر مسلسل ہوا تو رمضان سے پہلے ہو جائے گا، روزک صورت کے حساب سے دیکھا جائے تو انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہو جائے گا۔ تو قرآن جو ہے 2 مرتبہ، 1 مرتبہ ہو گئے، دوسری مرتبہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیا ہے، بیٹھنے کی توفیق دیا ہے، ہم کو بولنے کی، آپ کو سننے کی۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ سب سے عظیم دولت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سب سے عظیم دولت جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی مطابق زندگی بنانا، یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ قرآن تو اس کی تشریح، آدھی اس کی تشریحات ہیں، اللہ کی اس کی تشریحات۔ تو بہت سے لوگ اس سے کٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کا حال ہونے والا ہے۔ تو صحیح عقیدہ ہی بگڑ گیا لوگوں نے، شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، کفر میں پھنسے ہوئے ہیں، مسلمان کرانے والے لوگ۔ قرآن سے تعلق ٹوٹ جانے کے بعد ہی تو ہوا ہے۔ کم سے کم ترجمہ بھی صحیح ترجمہ کسی کا پڑھ لے گا تو کتنی کی چیز میں یہ آ جائے گی۔ صحیح ترجمہ بھی اگر کسی کا پڑھ لے، ترجمے بہت غلط ترجمے کر دیے لوگوں نے، ترجمے غلط کر دیے ہیں لوگ اور بھی گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ تو صحیح ترجمہ بھی اگر پڑھ لے گا، توحید کا نقش اس کے دل میں جم جائے گا، معلوم، آخرت کا نقشہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔